السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، رجب کے مہینے میں کی جانے والی بدعات، ان میں سے ایک کا تعلق امام علی علیہ السلام کی ولادت سے ہے، اور رجب کے مہینے میں کی جانے والی دوسری بدعت کا تعلق امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کے تعلق سے ہمیں یہ آگاہ کر دیا تھا کہ ہر ایسا عمل مردود ہے جس پر ہمارا حکم نہ ہو۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا تو وہ عمل مردود ہوگا، وہ عمل مردود ہے۔ مردود کا مطلب کہ آپ کو ایسے عمل پر کوئی اجر و ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، امام علی علیہ السلام کی پیدائش ہو یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو، اسلام نے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ تو یوم ولادت منانے کا کہا یعنی برتھ ڈے، اور نہ ہی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کا یوم وفات منانے کا کہا، مطلب ڈیتھ ڈے۔ اسلام کے اندر نہ جنم دن منانے کے تعلق سے اور نہ موت کا دن منانے کے تعلق سے نہ برتھ ڈے ہے نہ ڈیتھ ڈے ہے کہ ہم کسی کے یوم پیدائش پر خوشیاں منائیں یا کہ ہم کسی کی وفات پر یا شہادت پر افسردگی کریں، ماتم کریں یا کچھ کھائیں اور پلائیں۔ یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یوم پیدائش نہیں منایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن نہیں منایا۔ تو اب امام علی علیہ السلام کا یوم پیدائش ہو یا جناب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات یا یوم شہادت ہو، ان دنوں کو منانا اور پیدائش اور وفات یا شہادت کے حوالے سے کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا جو کہ رجب میں امام جعفر صادق کے کنڈوں کے نام پر کی جاتی ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم دیکھیں گے کہ کیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات یا یوم شہادت کیا وہ 22 رجب المرجب ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا ہے، اور اصل معاملہ یا اصل ایشو کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈوں کی آڑ میں اور امام جعفر کے یوم وفات یا یوم شہادت منانے کی آڑ میں دراصل کاتب وحی، صحابی رسول اور کلمہ پڑھنے والوں کے ماموں جان جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو کنڈوں کے نام پر اس پہ خوشی منائی جاتی ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی بھی تھے اور کاتب وحی بھی تھے اور مسلمانوں کے ماموں بھی تھے۔ تو سب سے پہلے جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد محترم جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو سفیان مکہ کے سرداروں میں سے ایک بہت بڑے سردار تھے اور بڑے ذی شعور اور بڑے سمجھدار تھے۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رہے،
اور جب ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر اپنے خاندان سمیت اسلام قبول کرتے ہیں تو جناب ابو سفیان اور ان کے خاندان اور ان کی اولاد نے اسلام کی کما حقہ خدمت کی، اور مسلمانوں کے اندر موجود جو فتنے تھے ان فتنوں کا بھی ابو سفیان کے خاندان اور ابو سفیان کی اولاد نے کلا کما کیا، اور جہاد اور قتال کے ذریعے ابو سفیان کی اولاد نے اسلام کو خشکیوں اور پہاڑوں اور ریگستانوں سے باہر نکال کر جہاد کے ذریعے سمندری بحری بیڑے تیار کر کے خشکی تو خشکی، ہاں جی، اسی طرح پہاڑ ہوں یا ریگستان ہوں یا میدان ہوں، یہاں سے مزید آگے بڑھتے ہوئے سمندر پار کے کافروں تک بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے۔ اور جو کوئی کافر آڑے آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے لشکروں نے ائمۃ الکفر کا اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والے کافروں کا کلا کما کیا، ان کی گردنوں کو کاٹا، اور قرآن کی آیت کے مصداق ٹھہرے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ اور حضرت معاویہ، امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنن ترمذی میں 3842، جسے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ترمذی کے اندر اس روایت کو حسن بتاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا دی اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ اب جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر دیں اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، تو حضور فرماتے ہیں اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، معاویہ کو اے اللہ ہادی اور مہدی بنا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بھی دعائے خیر کی وہ دنیا آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب اور کامران ہوا۔ فرمایا اے اللہ معاویہ کو رہنمائی کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے، یعنی کہ اسے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام معاویہ کو دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت کا چراغ بنا دے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے معاویہ کو دعا دی اسے رہنمائی کرنے والا اور خود اسے ہدایت یافتہ بنا دے، اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ الحمدللہ جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر موجود فتنوں کا خاتمہ کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں لشکر روانہ کیے، یہاں تک کہ جب صحرا اور یہاں تک کہ جب میدان اور پہاڑ یہ مسخر کر لیے گئے، انہیں فتح اور کامیابی سے جو ہے وہ میدان جہاد میں ان تمام علاقوں کو مسلمانوں کے حق میں کر دیا گیا، اور یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ کر دیا گیا، تو پھر بحری بیڑے بنائے گئے اور سمندر پار کافروں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا گیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو مہدی اور ہادی بنا دے، یہ رہنمائی کرنے والا ہو اور خود بھی ہدایت یافتہ ہو۔ تو حضرت معاویہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوئے اور لوگوں کے لیے بھی اللہ نے معاویہ کو ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کا چراغ بنا دیا۔
اللہ سبحانہ و تعالی معاویہ سے راضی ہوا اور معاویہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور کتابت وحی کا کام بھی کیا، تو یوں حضرت معاویہ کاتب وحی بھی ہیں۔ اور 22 رجب میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کنڈوں کے نام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا، اور قبر و آخرت میں بھی اس کے پاس سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ اور جناب امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ عرش پر مستوی حضرت معاویہ سے راضی ہوا، معاویہ کے باپ ابو سفیان سے راضی ہوا، معاویہ کی ماں والدہ محترمہ سے راضی ہوا، اور ابو سفیان کے خاندان سے راضی ہوا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ماموں بھی ہیں، اور جہاں بندہ اپنی ماں کی عزت اور اپنی ماں کا عزت اور اکرام کرتا ہے، وہاں بندہ اپنے ماموں کو بھی عزت اور شرف کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک میرا اور آپ کا سگا ماموں ہوتا ہے، یعنی میری اس ماں کا بھائی جس ماں کے پیٹ سے میں نے جنم لیا، اور ایک ہمارا ماموں وہ بنتا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، دودھ پینے کی مدت میں اور رضاعت ثابت ہونے میں، تو اس عورت کا بھائی بھی ہمارا ماموں ہوگا۔ اور ایک ہمارے ماموں ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کے ماموں ہیں، اور ہماری اس ماں کے بھائی ہیں جس کے متعلق سورۃ الاحزاب پارہ 21 میں اللہ رب الرحمن نے بتلایا اور فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ پیغمبر کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، انہی ماؤں میں سے ایک ماں سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ ام حبیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں۔ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ ام حبیبہ امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ تو یوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہوئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے ماموں ہوئے۔ جب ام حبیبہ کو اللہ کے قرآن نے ہماری ماں بتلایا، تو معاویہ جو ام حبیبہ کا بھائی، ماں کا بھائی کون بن گیا؟ ہمارا ماموں بن گیا۔ تو دراصل امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کنڈوں کے نام پر امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اور صحابہ کا دشمن اور صحابہ پر تبرہ کرنے والا، اور نعوذ باللہ صحابہ کو مرتد کہنے والا، نعوذ باللہ صحابہ کو بے ایمان کہنے والا، ان کا اسلام سے، ایمان سے، مسلمین سے، مومنین سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جن کے کنڈے 22 رجب کو منائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ان کا لقب تھا صادق۔ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امام محمد باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے، اور شہید کربلا
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کی والدہ ام فروا محمد بن ابی بکر کی پوتی تھی، جن کے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر مدینہ کے 7 فقہا میں سے تھے، اور امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے 2 مرتبہ جنم لیا۔ کس طرح جنم لیا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کی والدہ ام فروا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی بھی تھی اور پڑنواسی بھی، تو فرمایا کہ مجھے 2 مرتبہ ابو بکر سے ولادت کا، دوہری ولادت کا شرف حاصل ہے، اور امام زین العابدین رحمہ اللہ آپ کے دادا اور آپ کو تبع تابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے 2 قول ہیں، اور ایک شیعہ ویب سائٹ کے مطابق ABNA اہل بیت اس شیعہ جو ہے وہ اہل بیت نیوز ایجنسی بنے گا، ABNA اہل بیت نیوز ایجنسی، اس شیعہ ویب سائٹ کے مطابق امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی متعلق، ان کی شہادت کے متعلق یا ان کی وفات کے متعلق 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ 15 رجب سن 148 ہجری، اور بعض نے کہا کہ 25 شوال سن 148، اور مشہور شیعہ مورخوں اور سیرت نویسوں کے نزدیک دوسرا قول یعنی 25 شوال ہی معتبر ہے۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق شیعہ ویب سائٹ اہل بیت نیوز ایجنسی کے بقول ان کی شہادت میں 2 قول ہیں، 15 رجب اور 25 شوال، اور 25 شوال معتبر ہے۔ تو اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یا شہادت رجب میں مانے تو وہ 22 رجب نہیں، وہ 15 رجب بنتا ہے، اور اگر ہم شوال میں مانے تو وہ شوال کے 25 تاریخ کو انہوں نے وفات پائی یا شہادت پائی۔ بقول ABNA انہوں نے 25 شوال کو شہادت پائی، اور اس ویب سائٹ کے مطابق ان کو زہر دیا گیا۔ تو 22 رجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات یا یوم شہادت نہیں ہے، تو 22 رجب کو کونڈے کاہے کو کیے جاتے ہیں؟ 22 رجب المرجب کو کونڈے کرنا کیوں؟ کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یا شہادت ہے۔ حالانکہ شیعہ مورخوں اور سیرت نویسوں کے بقول امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 25 شوال کو یا 15 رجب کو شہادت یا وفات پائی۔ اب 22 رجب کو کونڈوں کے نام پر دراصل حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کی خوشی منائی جاتی ہے، اور یہ وہی کرے گا، یہ گھٹیا حرکت وہی کرے گا جو اسلام کا، مسلمانوں کا، مسلمین کا، مومنین کا دشمن ہوگا۔ پھر میرے بھائیوں، امام علی علیہ السلام کا ولادت ڈے منانا ہو یا کسی اور کا ڈیتھ ڈے یا کسی اور کا جناب شہادت ڈے منانا ہو، اس پر رونا ہے، پیٹنا ہے، ماتم کرنا ہے، کھانا ہے، کھلانا ہے، کونڈے ہیں، یہ اسلام نے نہیں بتایا۔ یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہرگز نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 22 رجب میں امام جعفر صادق کے کونڈوں کے نام پر دراصل حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے، جس میں جاہل لوگ، جس میں اجہل لوگ، خود کو اہل سنت کہنے والے بھی
ان کنڈوں کو کر بھی رہے ہوتے ہیں اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور کھلا بھی رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں میں شامل بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تعلق سے 15 رجب یا 25 شوال ہے بقول شیعہ ویب سائٹ، اور اسی طرح 25 شوال شیعہ مورخوں کے نزدیک معتبر ہے۔ تو بندہ پوچھے کہ 22 رجب کو کاہے کہ کس بات کے کنڈے ہو رہے ہیں؟ تو دراصل یہ حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اعمال کرے کہ جن اعمال پر اسے قیامت میں اور قبر میں فائدہ ہو، ورنہ بدعات پر مبنی اعمال کرنے والا عاملۃ ناصبات تصلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، ورنہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور قبر و آخرت کے اندر اعمال کا کوئی ثواب اور کوئی رزلٹ ملنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر پیغمبر کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمیں عزیز ہیں، ہمیں اپنی اولاد سے اور کل کائنات سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ پیغمبر کی آل، پیغمبر کے اہل بیت علیہم السلام۔ لیکن یاد رکھیے، کسی کی دشمنی میں غلوب کرنا اور کسی کی محبت میں غلوب کرنا، صحابہ دشمنی میں غلوب کرنا، ویسے صحابہ سے دشمنی ٹوٹلی ہے ہی حرام، تو اسی طرح اہل بیت اور آل رسول کی محبت میں غلوب کرنا، یہ غلوب سوائے تباہی اور سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بھی ہمیں منع کیا کہ دین میں غلوب مت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا کہ دین میں غلوب مت کرو۔ ہم سے پہلے یہود و نصارہ اس لیے ہلاک ہوئے، ایک تو انہوں نے خواہ مخواہ کی دشمنیاں بنا لی، یہود کو خواہ مخواہ کی فری اور مفت میں دشمنی ان لوگوں نے بنا لی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ان یہودیوں نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی محبت میں غلوب کیا، اور نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت میں غلوب کیا۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا یہ مانتا ہے کہ یہود بھی ہلاک ہو گئے اور نصارہ بھی ہلاک ہوئے، اور اگر آج کوئی صحابہ سے دشمنی کرے گا وہ یہودیوں کی طرح ہلاک ہوگا جیسے یہودی حضرت مسیح کی دشمنی میں ہلاک ہوئے، اور اگر کوئی اہل بیت اور آل رسول کی محبت میں غلوب کرے گا اہل تشیع اور دیگر اہل بدعت کی طرح، تو اہل بیت اور آل رسول سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، مگر اس محبت میں غلوب کرنا پھر یہ بربادی ہے، دنیا کی آخرت کی، اور جہنم میں جانے کا باعث ہوگا۔ مطلب یہ کہ صحابہ کا دشمن اور اہل بیت اور آل رسول علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان میں محبت میں غلوب کرنے والا، یہ اس کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے۔ سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، اور یہ محبت انصار سے اور صحابہ سے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اہل بیت اور آل رسول سے علیہ السلام محبت کریں کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت متعلق۔ تو اہل بیت سے دشمنی بھی جہنم کا باعث ہے، اور اہل بیت کی محبت میں غلوب بھی یہ تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر، اس نصیحت بھرے پیغام کے اندر، میں صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ میں سے
باب من فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور اس کا جواب۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بنانے کے لیے، حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امر معاویہ بن ابی سفیان اسعدا فقال ما منعك ان تصب بالتراب فقال اما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن اصبه لان تكون لي واحدة منهن احب الي من عمر النعم احب الي من عمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا الى آخر الحدیث۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب امام معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد کو حکم دیا، سعد بن ابی وقاص، اور کہا آپ کو اس چیز سے کیا روکتی ہے کہ آپ ابو تراب کو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو برا کہیں؟ سعد نے جواب دیا مجھے 3 باتیں یاد ہیں۔ اب اس حدیث میں معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ جناب سعد کو یہ نہیں کہا کہ اٹھو اور امام علی کو گالیاں دو، پوچھ رہے ہیں کہ آپ برا بلا نہیں کہتے تو آپ کو کیا چیز رکاوٹ ہے؟ انہوں نے جناب حضرت علی کے فضائل میں نبی علیہ السلام کے یہ فرامین سنا دیے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور خیبر کے دن آپ نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام کے پاس مباہلے کے حوالے سے معاملہ بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا اور حسین کو بلایا۔ تو اس حدیث میں اتنی سی بات ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے کہ تمہیں کیا چیز روکتی ہے ابو تراب کو برا بلا کہنے سے؟ تو جناب سعد نے جناب علی علیہ السلام کے فضائل مناقب بیان کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے اور آل رسول رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان سے محبت اور پیار کرنے اور دشمنی کرنے سے باز رکھے، محبت اور پیار کی توفیق دے اور غلوب سے بچائے، کہ غلوب ہلاکت کا راستہ ہے اور بلا وجہ دشمنی بربادی کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔